اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 855 آیت نمبر 33 قوم لوط والا۔ قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو۔ انا ارسلنا علیہم ارسلنا، ہم نے بھیجی علیہم ان پر حاسباً پتھر برسانے والی ہوا، الا آل لوط سوائے لوط کے گھرانے کے۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون تھا اور دوسری طرف حضرت نوح کی جو تبلیغ ہے 950 سال ہے، لیکن کتنے بندے ایمان لائے؟ 80 بندہ۔ اور آل لوط کتنوں نے نجات پائی؟ اس میں ابن کثیر کہتے ہیں وَلَمْ يُؤْمِن بِلُوطٍ مِّن قَوْمِهِ أَحَدٌ، ایک شخص قوم میں سے ایمان نہیں لایا، کوئی مرد ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ بیوی ایمان نہیں لائی۔ تو پھر کون تھا؟ کہتے ہیں خرج نبی اللہ لوط و بنات اللہ، لوط اور لوط کی 2 بیٹیاں تھیں جو ایماندار تھیں، بس اس کے علاوہ قوم میں سے کسی نے ان پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ فرماتا ہے الا آل لوط، سوائے لوط کے گھرانے کے، نجیناہم، ہم نے ان کو بچا لیا، بسحر، سحری کے وقت۔ حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیوں کو سحری کے وقت ہم نے بچا لیا۔ پڑھیے جی، نعمتم۔ قوم لوط ہے، ان کو رسولوں نے کہا کہ ایسے کام نہ کرو جو تم کرتے ہو، اور جو بے حیائی قوم لوط نے کی، کہتے ہیں لم یسبقہم بہا احد من العالمین، جہان میں سے کسی نے ایسی فاحشہ نہیں کی جتنی قوم لوط نے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نعمتم من عندنا، یہ جو ہم نے حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچایا ہے، یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط نے، بطشتنا، کس سے ڈرایا؟ ہماری پکڑ سے ڈرایا۔ فَتَمَارَوْا، پس جھگڑنے لگے، بِالنُّذُرِ، ان کے ڈرانے کے بارے میں وہ جھگڑنے لگے۔ وَلَقَدْ ذَوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَتَمَسْنَا، اور بے شک انہوں نے پھسلانا چاہا لوط کو، عن ضَيْفِهِ، اپنے مہمانوں سے، فَتَمَسْنَا، تو ہم نے مٹا دیا، میٹ دیا، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، فذوقوا، لو چکھو مزہ، عذابی، میرے عذاب کا، ونذر، اور میرے ڈرانے کا۔ یہ آیت جو ہے یہ کیا ہوئی؟ کہتے ہیں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اچھے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس مہمان بن کے تشریف لائے۔ کہتے ہیں آپ کی بیوی نے قوم کو جا کر خبر دے دی کہ کچھ مہمان آئے ہیں، لڑکے آئے ہیں جو بڑے ہی حسین ہیں۔ فَأَقْبَلُوا يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وہ ساری قوم جہاں جہاں تھے جمع ہو گئے۔ فَأَغْلَقَ لُوطٌ دُونَهُمْ الْبَابَ، حضرت لوط نے دروازہ بند کر دیا، جب دیکھا قوم آ رہی ہے دروازہ بند کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَجَعَلُوا يُحَاوِلُونَ كَسْرَ الْبَابِ، دروازہ توڑنا شروع ہو گئے۔ جب دروازہ توڑنا شروع ہو گئے نا، جب لڑائی، اب حضرت لوط دفاع کر رہے تھے، وہ دروازہ توڑے جا رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل نکلتے ہیں، فَضَرَبَ أَعْيُنَهُمْ بِطَرَفِ جَنَاحِهِ، اپنے پر کا کنارہ مارتے ہیں، سب کے سب اندھے ہو جاتے ہیں، سب کے سب اندھے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں انہا غارت من وجوہہم، اور ایک تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں نکل کے باہر چلی گئیں، ایک ہے کہ آنکھیں تھیں اندھے ہو گئے، اور دوسرا یہ ہے لم یبقى لہم عیون بالکلیہ، کلی طور پر آنکھیں سب کی باہر نکل آئیں۔ کب؟ جب حضرت لوط کے پاس آئے مہمانوں کے لیے وہ فاحشہ کے ارادے سے آئے تھے۔ پڑھیے جی۔ اور بے شک سبحہم، صبح ان پر نازل ہوا، بکرتن، سویرے، عذاب مستقر، عذاب ٹھہرنے والا۔ پڑھیے جی، فذوقوا، لو چکھو مزہ، عذابی، میرے عذاب کا، ونذر، اور میرے ڈرانے کا۔ وَلَقَدْ
آ رہا ہے اس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے۔ اچھا، تذکرہ قوم لوط کا کیا اور آسان کیا قرآن کو، کیوں؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ واقعات پڑھ کے کوئی نصیحت قبول کرے گا؟ لیکن آج امت مسلمہ قوم لوط جیسے عمل میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آل ڈرانے والے، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون، کذبو، فرعون، آل فرعون نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ایک نہیں دو نہیں، کلیہا، ساری آیتوں کو فرعون نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، جیسے پکڑتا ہے کوئی زبردست قوت والا، تو وہ اللہ ہے ہی بڑا زبردست قوت والا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کے جتنے معجزات تھے، ید بیدا اور بھی جتنے تھے، ان کا پتھر مار کے چشموں کو جاری کرنا، کہ اللہ فرماتا ہے سب کی تکذیب کی کس نے؟ آل فرعون نے۔ اکفارکم، فرماتا ہے اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ان سے؟ ام لکم براءۃ، یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے فی الزبر، آسمانی نوشتوں میں۔ یہ جو اس وقت کے کافر تھے نا، ان کو کہا جا رہا ہے کیا تمہاری قوم کے کفار ان کافروں سے بہتر تھے، یا تمہارے لیے کوئی معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں، مطلب کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ ام یقولون، تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم جماعت غالب رہے گی۔ یہ کافر مشرک کہتے تھے ہم ایک جماعت ہیں اور غالب رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب پس پا ہوگی یہ جماعت اور بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر۔ یہ آیت دیکھیں، سیہزم الجمع، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت۔ کون سی جماعت؟ جو جماعت کہتی تھی ہم غالب رہیں گے، یہ جماعت کیا ہوگی؟ ان قریب پسپا، مغلوب ہوگی اور بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر۔ اس آیت کا شان نزول بخاری شریف سے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر والے دن ایک خیمے میں تھے اور ہاتھوں کو اٹھایا، اور وہ حدیث نہیں ہے کہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آج اپنا عہد اور اپنا وعدہ مجھ سے پورا کر، وگرنہ آج کے بعد روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا کیا کر؟ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گڑ گڑا کے رو رہے تھے کہ چادر کندھوں سے ہٹ گئی۔ جب ہٹی نا، حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھوں کو پکڑا اور عرض کی حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کافی ہے، جتنی دعا آپ نے مانگ لی کافی ہے۔ الححت علی ربک، اپنے رب کے پاس بہت زیادہ آپ نے رو کر دعا مانگی ہے۔ کہتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی نا، فخرج، تشریف لے گئے، وہو یاسب فی الدر، میرے آقا نے خود جنگی لباس زرہ جسم پہ پہنی ہوئی تھی۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اور میرے آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ دعا ختم ہوئی، یہ آیت پڑھ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ یہ کون سی جنگ کا واقعہ ہے؟ جنگ بدر کا۔ ایک اور سنیں، حضرت عمر فاروق جیسے آدمی کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا سیہزم الجمع ویولون الدبر، مجھے نہیں پتا چل سکا ایو جمع یہزم، کون سا لشکر ہے جو مغلوب ہوگا اور کون سا ہے جو بھاگے گا۔ کہتے ہیں جب بدر والے دن میں نے آقا کو دیکھا نا کہ زرہ خود پہنی ہوئی ہے، یہ بات دیکھی کہ زرہ آقا علیہ السلام نے خود پہنی ہوئی ہے، کہتے ہیں میں سمجھ گیا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہتے ہیں بدر والے دن میں نے اس کی تعویل اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تعویل کیا ہے؟ کہ ان کو بھاگتا ہوا دیکھا ہے اور 300 نے مقابلہ کیا 1000 کا، کہتے ہیں اس وقت میں تعویل جان گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب یہ لشکر پسپا ہوگا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ وہ کون سا منظر تھا جنگ بدر کا؟ اب تیسری حدیث پاک سنیں، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ اگلی آیت پڑھنا، وہ اس کی بات ہے۔ بل الساعۃ، آتا ہے بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت، والساعۃ، اور قیامت، ادہا، بڑی خوفناک، و امر، اور تلخ ہے، امر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت یوسف بن ماہک کہتے ہیں میں حضرت عائشہ ام المؤمنین کے پاس تھا، میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نازل علی محمد بمکہ،
مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، کہتی ہے میں ابھی بچی تھی، الابو کھیل رہی تھی، تو یہ آیت آئی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہوگی۔ ان المجرمین، بے شک مجرم گمراہی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المجرمین فی دلال، بے شک مجرم گمراہی کا شکار، واسعر اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ یہ جو اوپر میم پڑا ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں رکنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ وفی سعر یوم یسحبون نہیں پڑھ سکتے، سعر پہ وقف کرنا پڑے گا، پڑھیے یوم یسحبون، اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا، فی النار آگ میں، علی وجوہہم ان کے منہ کے بل۔ جو رب دنیا میں پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ رب آخرت میں سر کے بل چلانے پہ قادر ہے۔ اللہ فرمائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو مزہ جلنے کا آگ میں۔ کون لوگ ہوں گے؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے۔ وما امرنا، امرنا اور نہیں ہوتا ہمارا حکم، الا مگر واحدۃ ایک بار، کا لمح بالبصر آنکھ جھپکنے میں، آنکھ جھپکنے میں دیر لگ سکتی ہے، ہمارے حکم کی جو فرمان کی تعمیل ہے اس میں دیر نہیں لگتی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بار، دوسری بار تاکید نہیں کرنی پڑتی کہ یہ کام ہو جائے، کن پھر فیکون ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت نہیں آئی انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ تقدیر کا معاملہ۔ اب تقدیر کے اوپر اس دور جس دور میں ہم ہیں، کچھ لوگ تقدیر کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی وعید سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ان المجرمین فی دلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آخری زمانے میں ہوں گے، لیکن یکذبون جھٹلائیں گے، بقدر اللہ اللہ کی تقدیر کو۔ اب دیکھو یہ مصیبت کوئی بھی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے تھی، یہی کہتے ہیں نا، اللہ کی رضا ایسے تھی۔ تو جب خوشی آئے تو پھر کتنے نام نکل آتے ہیں، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ خوشی ملے تب بھی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ غمی ملے جس طرح غمی میں نسبت رب کی طرف کرتے ہیں، تو خوشی میں تو رب بطریق اولا حقدار ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جائے۔ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ اب کچھ صحابہ کے نا کردار سنیں کہ جنہوں نے تقدیر کو جھٹلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس آخری عمر میں نابینا ہو گئے، ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں حضور ایک شخص آیا ہوا ہے مدینے میں جو تقدیر کو جھٹلا رہا ہے، ایک شخص آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے لے چلو اس کی طرف۔ لوگوں نے کہا آپ نابینے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ سنیں، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے میں اس کا ناک پکڑ کے توڑ دوں گا، یا میرا ہاتھ گردن پہ اس کی پہنچ گیا تو میں گردن مروڑ دوں گا۔ وہ بندہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے میں اس کے ساتھ یہ کروں گا۔ ایک سنیں، اب یہ وہ لوگ جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کے لیے نہ جانا، بیمار پرسی کے لیے نہ جانا، اگر مر جائیں فرمایا ان کا نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ جو لوگ اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتے ہیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن کے اندر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے قریش، مشرک جو قریش تھے نا، وہ آئے اور تقدیر کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی انا کل شیء خلقناہ بقدر، قرآن کی آیت آ گئی۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک دوست تھے شام کے اندر، آپ کو پتا چلا وہ دوست تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں،
تو آپ نے خط لکھا، آپ نے فرمایا ہم تک یہ بات پہنچی ہے تکلمت فی شیء من القدر، کہ تقدیر کے بارے تھوڑا سا کلام کیا ہے آپ نے خط لکھا، فرمایا میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے میری امت میں ایسی قوم آئے گی جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلائے گی، لہٰذا اس معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، یہ شکایت دوبارہ نہ سنو۔ یہ دوست کو خط لکھا جا رہا ہے، دوست کو۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں مسخ ہوگا، دھنسنا ہوگا زمین میں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا جمع ہو جائے اس بات پہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے لیکن رب نہیں چاہتا، ساری دنیا چاہتی ہے رب نہیں چاہتا، لم ینفعوکا، فرمایا آپ کے کپڑے پہ جو ایک قطرہ ہے، ایک ذرہ ہے، پوری دنیا اس کو بھی ہلا نہیں سکتی جو رب نہ چاہے۔ اور سنیں، فرمایا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے، اگر رب نہ چاہے تو نفع نہیں دے سکتے۔ جب اتنی واضح فرمان ہے تو پھر تقدیر کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ ایک اور حدیث پاک سنیں، 4 بندے ہیں جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی، وہ بندہ کامل مومن ہے۔ سب سے پہلا فرمایا جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، سب مل کر پڑھیں لا الہ۔ دوسری گواہی فرمایا وَأَنِّي رسول اللہ، جو یہ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، 2 گواہیاں۔ تیسری فرمایا وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت پر بھی اور موت کے بعد اٹھنے پر بھی، قیامت کے دن ہم اٹھیں گے۔ 3 چیزیں جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ چوتھی چیز فرمایا جو اللہ کی اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لاتا ہے، فرمایا یہ بندہ کامل مومن ہے۔ یہ 4 نشانیاں جس میں ہم نہیں پڑھتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ جو لوگ آج کل نا ایک فرقہ ہے جسے فرقہ قدریہ بولا جاتا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نہیں لکھی، انسان کرتا جاتا ہے، رب کے علم میں آتا جاتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے اس کا، یہ موجود ہے پورا، یہ صحابہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے اللہ کو اللہ نے نہ لکھا ہے پہلے، نہ اللہ جانتا تھا، انسان کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو پتہ لگتا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ سنیں اس پر حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کاتب، بے شک اللہ نے لکھی مخلوق کی تقدیریں، کب؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے ابھی زمین و آسمان تخلیق نہیں ہوئے تھے، اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اور کس کو حکم دیا؟ قلم کو۔ قلم نے کیا لکھا؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے حکم سے وہ لکھ دیا تھا۔ اب آگے بڑھیے جی حدیث پر، حل میں مدکر، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے فی الزبر، نامہ اعمال میں درج، پڑھیے جی، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ہر چھوٹی بات اور بڑی بات مستتر لکھی ہوئی ہے۔ کدھر لکھی ہے؟ پڑھیے جی، ان المتقین، بے شک پرہیزگار، فی جنات، باغوں میں، ونہر، اور نہروں میں، فی مقعد صدق، پسندیدہ جگہ میں، عند ملیک مقتدر، بادشاہ عظیم قدرت والے کے پاس وہ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ پرہیزگار ہوں گے۔ حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دنیا میں جو انصاف لوگ کرتے ہیں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحت لوگوں میں انصاف قائم کرتے ہیں، قیامت کے دن نور کے ممبر پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ جن کے نیچے جتنے لوگ ماتحت ہیں ان میں جو انصاف کرتے ہیں، ایک گھرانے کا سردار باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹوں میں، گھر والوں میں جو انصاف کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے فضیلت ملے گی۔ یہ سورہ قمر مکمل ہو چکی ہے۔